بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ آج سپریم کورٹ فیصلہ دینے جا رہی ہے، اور غالباً یہ فیصلہ جو آنے والا ہے وہ پہلے ہی مریم نواز کو بتا دیا گیا ہے کہ میڈم آپ کا خواب چکنا چور ہونے والا ہے، اور میڈم اب ہم الیکشن سے بالکل پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ اور یہی بات شہباز شریف کو بھی پہنچا دی گئی ہے کہ سر اب الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور اب آپ الیکشن کی تیاری کریں۔ اب آج عمران خان نے کیا بات کی ہے، اور یہ بات بڑی اہم ترین ہے۔ عمران خان نے کہا کہ آج ہم اپنی آئینی تاریخ کے دوراہے پر کھڑے ہیں، جہاں پر ہم ترکی بھی بن سکتے ہیں یا میانمار۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ترکی کے اندر جب ان کی فوج نے بغاوت کی تھی تو رجب طیب اردگان اس وقت کھڑے ہو گئے تھے۔ عمران خان در حقیقت اس کا حوالہ دے رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یا میانمار بن سکتے ہیں، یعنی میانمار میں جب فوج نے تختہ الٹا، اس کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی اس کا حوالہ دیا ہے۔ پھر عمران خان نے کہا کہ ہم میں سے ہر کسی کو انتخاب کرنا ہوگا کہ اسے تحریک انصاف کی طرح آئین اور قانون کی حکمرانی جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، یا کرپٹ مافیا جنگل کے قانون یا فسطائیت کا ساتھ دینا ہے۔ اب مریم نواز نے اس پر کیا بات کی ہے؟ اس نے کہا کہ تم بھی کرپٹ، تمہیں تحفظ دینے والے ججز بھی کرپٹ، یہ کرپشن اور احتساب سے بچنے کا نیٹ ورک ہے جو اب ہونا نہیں ہے، تم ڈوب رہے ہو، نئے سہولت کاروں کو بھی کہیں کا تم نہیں چھوڑو گے۔ آپ جانتے ہیں کہ مریم نواز نے اس میں دو باتیں کی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قیامت خیز مناظر ہیں کہ مریم نواز کسی کو کرپٹ کہہ رہی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ کرپشن کی برج خلیفہ لوگوں کو کہہ رہی ہے، کرپشن کی بلند عمارتوں پر کھڑے ہونے والے لوگ دوسروں کو کرپٹ کہہ رہے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ مریم نواز نے یہاں دو باتیں کی ہیں، ایک یہ کہ ججز کرپٹ ہیں، اور ساتھ نئے سہولت کار۔ انہوں نے ججز کو سہولت کار نہیں کہا، وہ تو ان کے نزدیک کرپٹ ہیں۔ اور سہولت کار کون سے ہیں؟ یعنی جو خاص طور پر نئی اسٹیبلشمنٹ ہے، مریم نواز اس کو کوس رہی ہے کہ نئے سہولت کاروں کو بھی کہیں کا نہیں چھوڑو گے۔ اس نے ججز کو سہولت کار نہیں کہا، وہ نئی اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہی ہے کہ یہ اصل میں تمہارے نئے سہولت کار ہیں، کیونکہ مریم نواز نے جو لندن پلان بنوایا تھا یا کروایا تھا، اور لندن پلان کے اندر یہ بات ہوئی تھی کہ الیکشن نہیں ہوں گے، گارنٹی دی گئی تھی کہ عمران خان نہ اہل ہوگا، عمران خان کی جان جائے گی، عمران خان الیکشن میں نہیں اتر پائے گا، اس کی پارٹی الیکشن میں نہیں جا سکے گی۔ اس ساری صورتحال کے اندر ایک اکیلا شہزادہ، قوم کا ہیرو، اس کے ساتھ قوم کے دو زبردست ہیروز کھڑے ہو گئے، یعنی عمر عطا بندیال، فتح بندیال کا بیٹا کھڑا ہو گیا، کوئی پریشر نہیں لیا، ساتھ ہی جسٹس اعجاز الاحسن لاجواب، اور ساتھ جسٹس منیب اختر۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان کی حکومت بھی گرائی تھی اور ان کے خلاف سو موٹو لے کے نوٹس لیا تھا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ لیکن کیا اس وقت عام پاکستانی یا ہم سب میں سے کسی نے ان کو کچھ کہا؟ صرف اتنی بات ہوئی تھی کہ اس رات عدالتیں کیوں کھلیں، عمران خان صرف اتنا کہتے تھے۔ پھر جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ کیونکہ باجوہ مارشاء اللہ لگانے لگا تھا تو اس لیے عدالتیں کھلیں۔ اب آپ ذرا اندازہ کر لیجئے کہ صورتحال کیا پیدا ہوئی ہے۔ عمران خان نے جو بات کی ہے وہ تو واضح ہے، لیکن مریم نواز نئی اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہی ہے کہ تم لوگوں نے عمران خان کی سہولت کاری کی ہے، تم اس کو کچھ نہیں کہہ سکے۔ اب وہ کوس رہی ہے اصل میں کہ یہ جو لندن پلان ہوا تھا وہ کامیاب کیوں نہیں ہو پا رہا، وہ کن کے درمیان ہوا تھا، یہ آج تک عمران خان نے نہیں بتایا۔ لیکن اس لندن پلان میں یہ بات کہی گئی تھی جو عمران خان نے قوم کو بتائی، کہ وہاں پر کہا گیا کہ عمران خان کو مارنا ہے، تو نواز شریف نے کہا کہ مار دو اس کو، تو اس پر جواب دیا گیا کہ عوام کا ریئیکشن آئے گا۔ اس پر نواز شریف نے کہا کہ بے نظیر کی دفعہ 15 دن آیا تھا، اس کا 30 دن آ جائے گا، اس سے زیادہ تو نہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اسے بچاتا آیا ہے۔ اب جو فیصلہ آج آنے جا رہا ہے اس میں کلیئرلی یہ چیز ہے کہ ایک تو ہونا یہ چاہیے کہ ان پر توہین عدالت لگے، آرٹیکل 6 لگے، یہ چیز تو ہونی چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ جو اگلی سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ بات ہونی چاہیے کہ ان پر، یعنی الیکشن کمیشن کے جو خاص طور پر سربراہ ہیں، ان کو تو فارغ کیا جانا چاہیے، سب سے پہلے اس کو اڑا دینا چاہیے، کیونکہ اس نے جو بند کمروں میں بیٹھ کر سازشیں بنی ہیں، اب اس کا فیصلہ ہو جانا چاہیے۔ اب اس صورتحال میں الیکشن نہیں رکنے والے، ہو سکتا ہے کہ تھوڑے
آگے چلے جائیں، لیکن الیکشن اب رک نہیں سکتے، اور اس کے بعد آرٹیکل 190 لگے گا، جو عمل درآمد نہیں کرے گا وہ پھر گھر جائے گا۔ شہباز شریف کو ان کی قانونی ٹیم نے بتا دیا ہے کہ اگر عمل درآمد نہیں کیا تو پھر آپ کے لیے جیل بھی ہے اور نااہلی بھی ہے، اور الیکشن کمشنر پر تو آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے اور وہ فارغ ہو سکتا ہے۔ اس صورتحال میں مریم نواز اب چیخ مار رہی ہے۔ اب آپ بتائیں کہ عوام میں وہ جا کر کیا کہے گی؟ وہ یہ کہے گی کہ اصل میں ہمارے پاس بیانیہ یہ ہے کہ عمران خان کرپٹ ہے، یا یہ حکومت نواز شریف کی نہیں ہے، وہ آئے گا تو بہتری ہو جائے گی؟ یعنی وہ جا کر کیا بات کہے گی؟ ان لوگوں نے تو در حقیقت کوئی تیاری نہیں کی تھی، یہ عوام میں کیا بتائے گی؟ عوام آٹے کے لیے مر رہی ہے، تو کیا لوگ ان کو ووٹ دیں گے؟ عمران خان اس وقت 3/4 کے ساتھ جو ہے وہ دوبارہ واپس آ رہا ہے، اور یہ اصل میں نئی اسٹیبلشمنٹ کو کوس رہی ہے کہ تم لوگ اصل میں اس کے سہولت کار ہو، جبکہ اس صورتحال میں لاڈلے تو سب سے بڑے یہ ہیں، یعنی باجوہ نے ان کو نکالا، نواز شریف کو نکالا، آج تک ان کو سہولت حاصل ہے، نااہلی اس کی ختم ہے، یعنی مریم نواز بھی نااہل ہے لیکن وہ اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا رہی ہے۔ آپ دوسری جانب دیکھیے ذرا، مریم نواز کو چھوڑ دیں، نواز شریف پر پیمرا کی جانب سے پابندی ہے، اس کو پی ٹی وی پر دکھایا جاتا ہے، کیونکہ بند کمرے میں جنہوں نے این آر او دیا تھا انہوں نے پیمرا کو بھی پابند کر دیا کہ بھائی دکھانا ہے۔ تو یہ صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ تو اب آپ بتائیں کہ کیسے یہ معاملہ آگے جا سکتا ہے؟ اب وہ ڈائریکٹلی کہہ رہی ہے چیف جسٹس کو تم کرپٹ ہو، اعجاز الاحسن تم کرپٹ ہو، اور پھر وہ جسٹس منیب کو کہتی ہے کہ تم بھی کرپٹ ہو۔ اب اس کے ساتھ ہی ساتھ اب وہ نئی اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہہ رہی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ باجوہ کا یہ نام کیوں نہیں لیتے؟ در حقیقت جنرل باجوہ سے انہوں نے ڈیل کی تھی۔ دیکھیں شہباز شریف کی جنرل باجوہ سے کیا ڈیل ہوئی تھی؟ جنرل باجوہ کی شہباز شریف سے یہ ڈیل ہوئی تھی کہ تم مجھے ایکسٹینشن دے دو۔ باجوہ نے کہا کہ اگر میں تمہیں وزیر اعظم بنا دوں تو کیا تم مجھے ایکسٹینشن دے دو گے اگر میں اس کا تختہ الٹ دوں؟ تو اس نے کہا تھا کہ بالکل ہاں دوں گا اگر تم یہ کام کر دو۔ اب اس صورتحال میں مریم نواز آن بورڈ تھی، وہ بھی یہی کہہ رہی تھی کہ ٹھیک ہے ایکسٹینشن ملے گی۔ باجوہ کے خلاف انہوں نے کوئی بات نہیں کی، بات ہوتی تھی جنرل فیض کے خلاف، انہوں نے کہا کہ عوام میں ہم نے کچھ تو بتانا ہے، تو بات یہ طے ہوئی کہ تم فیض کے خلاف بات کرو گے اور ساری کی ساری جو سہولت ہے وہ جنرل باجوہ دے گا۔ اب یہاں پر جو معاملہ سامنے آیا اس میں ہوا یوں کہ اینڈ پر نواز شریف اڑ گئے، انہوں نے در حقیقت جنرل باجوہ سے بدلہ لیا اپنی حکومت کے گرائے جانے کا اور ایکسٹینشن نہیں دی، اور پھر اس کے بعد لندن میں ایک پلان بنا، اور عمران خان پھر اس پلان کا بتاتے ہیں کہ اس میں طے یہ ہوا کہ عمران خان کی پارٹی کو ڈسمس کرنا ہے، کالعدم قرار دینا ہے، عمران خان کو جیل بھیجنا ہے، نااہل کرنا ہے اور الیکشن نہیں ہونے دینے، جب تک یہ چیف جسٹس رہے گا تب تک تو بالکل بھی نہیں۔ تو اب فتح بندیال کا بیٹا عمر عطا بندیال کھڑا ہو گیا ہے، نواز شریف کو مریم نواز کو سمجھ نہیں آ رہی، اور وہ کوس رہی ہے نئی اسٹیبلشمنٹ کو کہ تم لوگوں نے کچھ نہیں کیا۔ اب وہ ڈائریکٹلی ان پر حملہ آور ہے۔ آپ دیکھیے گا ذرا اس ساری صورتحال کے اندر معاملہ کیا ہوتا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو بچا لیا، جو معاملہ ہوا وہ سارا آپ کے سامنے ہے۔ اب اس صورتحال میں کوئی دو رائے نہیں ہے، پاکستان آگے بڑھ رہا ہے، لیکن یہاں ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اگر توہین عدالت میں یہاں الیکشن کمشنر کو فارغ نہیں کرتے یا شہباز شریف اور دیگر جو لوگ ہیں ان کو سزا نہیں دیتے، تو یاد رکھیے گا کہ کل کو جو ان کو بیٹھ کر ڈائریکشن دیتے ہیں بند کمروں کے اندر، کوئی اگلا جو نیا آئے گا وہ بھی ڈائریکشن لے گا۔ بس اس صورتحال میں کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے چیف جسٹس نے تو کلیئرلی یہ بات کہہ دی کہ عام فورس کے اندر نیوی بھی ہے، ایئر فورس بھی ہے، ضرورت پڑی تو وہ بھی آ جائیں گے، لیکن الیکشن ہو کر رہیں گے۔ اب غالباً جو ڈیٹ ہے وہ اس سے تھوڑا سا آگے جائے گی، یہ معاملہ ہوگا، یا وہ کوئی ایسی ڈیٹ کا کہہ دیں گے جس میں الیکشن ہو۔ لیکن ایک بات طے ہو گئی ہے کہ اب مریم نواز جس نے 4 سیٹوں پر الیکشن لڑنا تھا، اول تو وہ نااہل ہے اور اس کی نااہلی ختم نہیں ہوئی، لیکن سہولت کاروں نے اس کے سارے معاملات طے کروا دیے ہیں، تو پھر بھی وہ چاروں کی چاروں سیٹیں ہار رہی ہے۔ اس کے بعد اس نے ڈائریکٹلی الزام لگانا ہے، اور اس کے بعد پھر وہی بات آنی ہے جو سعد رفیق نے کہا تھا کہ عمران خان نے ہمیں زندہ گاڑ دینا ہے، اور اسی وجہ سے یہ سارے کے سارے ڈرے ہوئے ہیں۔